اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گائز آج ہم بات کریں گے کہ سولر ایلپس کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں، اور سب سے بڑھ کے کہ جو 2020 میں ہونے والا سولر ایکلپس ہے یہ کس قسم کا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سولر ایکلپس ہوتا کیا ہے۔ کہ سولر ایکلپس میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہماری زمین، پھر ہمارا چاند اور پھر سورج۔ اگر سائز کی بات کی جائے تو سب سے چھوٹا چاند ہے، پھر ہماری زمین ہے، پھر سورج ہے۔ اب سولر ایکلپس ایک ایونٹ کا نام ہے۔ یہ ایونٹ کب ہوتا ہے؟ یہ ایونٹ تب ہوتا ہے جب زمین، چاند اور سورج تینوں ایک ہی لائن پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ جب انہیں قدرت ایک ہی لائن میں ترتیب دے دیتی ہے تب یہ ایونٹ رونما ہوتا ہے۔ سولر ایکلپس کی 4 ٹائپ ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی پارشل، دین ٹوٹل، دین اینیولر اینڈ فورتھ ون ہائبرڈ۔ جو 2020 میں ہونے والا یہ جو ایونٹ ہے اینولر ٹائپ کا ہے۔ اگر اینولر کی بات کی جائے اس کا میننگ کیا ہے؟ اینولر از اے لیٹن ورڈ، اٹس میننگ از رنگ۔ یعنی جو 2020 میں سولر ایلپس رونما ہونا ہے وہ اینیولر شیپ کا ہوگا، انگوٹھی شیپ کا ہوگا، وہ رنگ شیپ کا ہوگا۔ اس میں ہوگا کیا، جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ چاند زمین سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اب جب چاند زمین کے سامنے آ جائے گا تو جتنا چاند زمین کے حصے کو کور کر سکتا ہے وہ کور کرے گا، بالکل اس کے مڈ میں آ جائے گا، اور جو باقی جو ایریا بچے گا وہ ایک رنگ بن جائے گی۔ تو اسی وجہ سے اس سولر ایلپس کو ہم اینیولر ایلپس کہتے ہیں۔ اب ہم یہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو چاند ہے وہ ایک انسولیٹر ہے، اور جو سورج کی شعاعیں ہیں وہ زمین تک نہیں پہنچ پائیں گی، لیکن صرف اس حصے میں پہنچیں گی جو رنگ بنی ہے۔ شعاعوں نے کہیں نہ کہیں جا کے ٹکرانا ہے، کہیں نہ کہیں جا کے ریفلیکٹ ہونا ہے۔ تو وہ جو شعاعیں ہیں وہ اس حصے پہ نہیں جائیں گی جہاں پہ چاند نے زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ وہ ساری کی ساری شعاعیں اس جگہ پہ جائیں گی جہاں پہ رنگ ہے، جو انکور ایریا ہے۔ اب اس سے کیا ہوگا کہ جہاں پہ چاند نے زمین کو کور کیا ہے وہ والے علاقے، وہ والا ایریا، وہ والی جگہ ساری کی ساری اندھیرے میں چلی جائے گی۔ وہاں پہ سب چیزیں ڈارکنیس کا شکار ہو جائیں گی، ساری کی ساری چیزوں پہ ایک سایہ چھا جائے گا، ہر چیز اپنا کلر کھو دے گی، ہر چیز بے رنگ ہو جائے گی، زندگی بجھی بجھی لگے گی، پلانٹس کی، پودوں کی، ٹریز کی فوٹوسینسی رک جائے گی، انسان کے جسم میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ جو باقی ایریا بچتا ہے جہاں پہ رنگ بنی ہے، جو انکور ایریا ہے، ادھر بھی بہت زیادہ تبدیلیاں ہوں گی۔ ادھر جو لائف ہوگی وہ سب سے زیادہ ڈسٹرب ہوگی، کیونکہ سورج کی ساری شعاعیں جو کہ ایک بہت بڑے حصے پر پڑنی تھی وہ تھوڑے سے حصے میں ساری کی ساری چلے جائیں گی۔ وہاں پہ سورج کی روشنی بہت زیادہ تیز ہو جائے گی۔ اگر کوئی انسان وہاں پہ سورج کو دیکھنے کی کوشش کرے گا ان علاقوں میں تو وہ بلائنڈ ہو جائے گا۔ اس کی جو آنکھ میں ریٹینا ہے جس سے ہم سب کچھ دیکھتے ہیں وہ ڈیمیج ہو جائے گا۔ دوسری بات کی جائے کہ انسانی زندگی پہ مزید کیا اثرات ہیں، تو وہ شعاعیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ اگر آپ بالکل ایکسپوز کر دیتے ہیں اپنے آپ کو ان شعاعوں کے سامنے تو آپ کو سکن کینسر ہو سکتا ہے، اور سم ٹائم وہ سکن کینسر اتنا سیویئر ہوتا ہے کہ آپ موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دونوں ہی ایریاز میں لائف بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے، اور سولر ایلپس ایک ریئر ایونٹ ہے، لیکن جب یہ ایونٹ رونما ہوتا ہے تو کائنات کی بہت سی چیزوں میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ کچھ تبدیلیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں، اور کچھ تبدیلیوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تبدیلیوں کی بات کریں تو جو فوراً سولر ایلپس کے بعد ہوتی ہیں ان میں یہ ہے کہ جہاں ڈارک علاقہ ہے، جب بالکل اپنی پہلی پوزیشن میں سورج آتا ہے، چاند اپنی پوزیشن میں آتا ہے، تو دین وہاں پہ ایک نئی سی زندگی، ایک نئی سی کرن چمک اٹھتی ہے، آسمان پہ دنک نمودار ہو جاتی ہے۔
اس کے علاوہ سولر لپس سے ہمارے پلانٹس بہت متاثر ہوتے ہیں، ہمارے ویدر کنڈیشن چینج ہو جاتی ہے۔ انگلینڈ میں 16 سینچری میں ایک سولر ایونٹ ہوا۔ وہ سولر ایونٹ 24 سیکنڈ کے لیے تھا۔ اس دوران زندگی بالکل خاموش ہو گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کائنات رک گئی ہو۔ انسان حیرت میں مبتلا تھا، کچھ انسان خوف میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں ایک لمحے کے لیے یوں لگا کہ بس زندگی ختم ہو گئی ہے۔ ان ایونٹ کے دوران ہمیں اپنے آپ کو ایک کور ایریا میں رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، اور اس دوران ایسی تبدیلیاں ہوتی ہیں جس سے ہماری لائف متاثر ہو سکتی ہے۔ اس دوران اپنے گھروں میں رہیے، اگر ضرورت پڑے تو سولر ایلپس گلاسز یوز کر کے باہر نکلیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اس کے نقصان سے محفوظ کرے، اور اس ایونٹ میں جو بلائیاں ہیں وہ عطا کرے، اور جو نقصان ہے ان سے محفوظ کرے۔ آمین۔ تھینکس۔